والدین کی دعا اولاد کے مقدر کو اتنا سنوار دیتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مشہور تابعین ہیں، تابعین کے اندر ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، ایک عورت، اور اس عورت نے قرآن پڑھا ان سے، وہ پھر بڑی ہو گئی، شادی شدہ ہو کے دوسرے علاقے میں چلی گئی، وہاں اللہ نے اس کو اولاد دی، بیٹا بڑا ہوا۔ تو اللہ کا کرنا کچھ ایسا تھا، بڑی غور سے سننے والی بات ہے، آپ سب والدین، عورتوں اور مردوں سب کے لیے، اس کرنا ایسا ہوا تقدیر غالب آئی کہ ماں بڑی نیک اور صالح خاتون تھی، لیکن بچہ اتنا آوارہ نکلا کہ سارے علاقے کے لیے ایک ناسور، جیسے بعض بچے ایسے نہیں ہوتے سارے محلے کے لیے وبال جان بنے ہوتے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہوتا، ایسا آوارہ بچہ اور بد کردار جس پہ کسی کی کوئی نصیحت اثر نہیں دکھاتی۔ روایات کے اندر آتا ہے سیدنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ نیک خاتون ان کی شاگردہ آتی ہے، آ کے یہ عرض کرتی ہیں، اے استاد جی، اے حسن بصری دامت برکاتہم العالیہ، مجھے اللہ نے بیٹا دیا، جوان ہو گیا ہے، لیکن کیا کروں، نہ ماں کی نصیحت، نہ باپ کی نصیحت، نہ کسی نیک صالح متقی شخص کی نصیحت کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت استاد جی، میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لے کے آتی ہوں، ذرا آپ اسے نصیحت فرما دیجئے نا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ضرور لے کے آ۔ وہ لے کے آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو 3 دن اپنی خانقاہ میں، اپنی درسگاہ میں اپنے پاس رکھا، تربیت فرماتے رہے، نصیحت دیتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 دن کے بعد ماں نے آ کے بچے کو واپس لے کے چلی جاتی ہے، لیکن بچہ جو کا تو ہے، بچے کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ماں بڑی مایوس ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائے مائیں کبھی ہمت ہارتی؟ ہاں، باپ ہمت ہار بھی جائے ماں آخر تک ساتھ دیتی ہے، وہ نہیں ہمت ہارتی، وہ کہتی شاید آج نہ سدھرے تو کل سدھر جائے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ماں نے دعائیں مانگی، ماں نے بڑی التجائیں کی، بڑے ہیلے حربے استعمال کیے، بچے کی زندگی نہ بدلی، قرآن بھی بچے کو پڑھایا، قرآن پڑھ کے بھی بچہ معاشرے میں بگڑا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا آیا، بچے کو تیز بخار آ گیا، بچہ شدید بیمار، جوان لڑکا ہے، شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ بڑی غور سے سنیے گا اس جملے کو، آخری بات سنا رہا ہوں۔ بچہ شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بچے کی بیماری تیز ہو جاتی ہے، ماں اپنی نصیحت کو پھر بھی نہیں چھوڑتی، سرانے بیٹھ کے نصیحتیں دے جا رہی ہے، نصیحتیں دیے جا رہی ہے۔ بیٹا پھر بھی مایوسی دکھا رہا ہے۔ آخرکار جب نزع کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت قریب آ جاتی ہے، بیٹا ماں سے کہتا ہے، اماں میں آپ کی طرف کو جانتا ہوں، آپ کے دل میں میرے بارے میں کیا جذبات ہیں، اماں جی میں بے شک جانتا ہوں، آج تک میں نے آپ کو بھی ناراض کیا، آپ کے شیخ حضرت حسن بصری کو بھی ناراض کیا، جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا اس اللہ کو بھی میں نے ناراض کیا۔ اے میری ماں گوار نا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری موت قریب آ گئی ہے، ایک درخواست کرتا ہوں، میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں بڑا بے ادب گستاخ بن کے زندگی گزارتا رہا، میری ایک ہی خواہش اور التجا ہے، اپنے شیخ حضرت حسن بصری سے یہ کہہ دینا، میرے بچے نے مرتے مرتے یہ وصیت کر دی ہے کہ میرا جنازہ شیخ حضرت حسن بصری پڑھا دیے۔
کہ حضرت حسن بصری میرا جنازہ پڑھائیں گے، مجھے امید ہے کہ شاید کہ میری بخشش ہو جائے، ماں تو ماں ہے۔ اللہ، ادھر یہ بچے کا کہنا تھا، روایات کے اندر آتا ہے یہ لڑکا فوت ہو جاتا ہے، ماں اٹھتی ہے لباس میں بند، لباس میں چادر میں ملبوس ہو کر حضرت شیخ حسن بصری کے دروازے پہ جاتی ہے، حضرت میرا وہ بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، جاتے جاتے یہ وصیت کر گیا ہے، سنیے گا، جاتے جاتے یہ وصیت کر گیا ہے کہ میرا جنازہ آپ کے شیخ جن کو میں نے ناراض کر رکھا تھا حضرت حسن بصری پڑھائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک عام آدمی نہیں تھے، بڑے سٹیٹس کے مالک تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ تھے۔ فرمانے لگے میری بیٹی، تیرا بیٹا بڑا آوارہ اور بد کردار تھا، میں احتجاجاً اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور یہ شریعت میں اجازت ہے۔ کسی علاقے کا بڑا عالم کسی بڑے بد کردار کا جنازہ اگر لوگوں کی تنبیہ کی خاطر یہ کہے میں نہیں پڑھاتا تو یہ جائز ہے۔ ایسا حضور علیہ السلام پوچھتے تھے قرضہ تو نہیں ہے؟ جی ہے۔ حضور فرماتے تھے ادا کرو، نہیں کچھ اس کے بعد؟ حضور فرماتے تھے میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کس کا صحابی ہے رسول؟ کون ہے یہ؟ فوت ہونے والے صحابی ہیں، جنتی ہیں، لیکن حضور فرماتے چلو باقیوں کے لیے تنبیہ ہوتی تاکہ حق دنیا میں ختم کرو، دنیا کے حق اپنے کندھوں پہ ساتھ لے کے جانا نہیں چاہیے۔ حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ایسی علماء نے لکھے جو خودکشی کرنے والا ہے اس کا جنازہ بھی علاقے کا کوئی بڑا عالم چھوٹا موٹا پڑھا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی یہ جنازے پڑھا دیا کرتے تھے۔ احتجاجاً بڑا عالم اگر یہ کہے لوگوں کی تنبیہ کی خاطر کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا تو جائز تھا۔ سیدنا حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری بیٹی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے میرا دل بھی دکھایا ہے، زندگی بھر میرے رب کو بھی ناراض کیا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر! ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ماں مایوسی کے عالم میں وہاں سے روتے روتے نکلی، اپنے گھر تک راستے میں اللہ سے راز و نیاز کرتی کرتی جا رہی ہے، اے اللہ بے شک میرا بیٹا نافرمان ہے، میں ماں ہوں، تو اللہ مجھ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہے، میں تو نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی بخشش نہ ہو، میں تو بہانے کے لیے اپنے شیخ کے پاس گئی تھی۔ جب حضرت حسن بصری جو تیرے ولی تیرے دوست ہیں انہوں نے جنازہ پڑھنے کا انکار کر دیا ہے تو یا اللہ میرے بیٹے کی بخشش کیسے ہوگی؟ روایات کے اندر آتا ہے اتنا روئی، اتنا مانگا ادھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ گھر میں عورت اپنے گھر پہنچتی ہے، چند لمحات گزرتے حضرت شیخ حسن دروازے پہ دستک دیتے ہیں، یہ جوان عورت دروازہ کھولتی ہے، اپنے استاد اپنے شیخ کو سامنے دیکھتی ہے۔ حضرت آپ نے تو انکار کیا تھا، اور سے سنیے گا، آپ نے تو انکار کیا تھا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اب پڑھانے کس لیے آ گئے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او میری پیاری بیٹی، جس کی وجہ سے میں نے انکار کیا تھا اب اسی کی وجہ سے میں پڑھانے آ گیا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے انکار کیا تھا اللہ اسی کی وجہ سے اب میں کیا کرنے آ گیا ہوں؟ جنازہ پڑھانے۔ وہ عورت کہنے لگی ماجرا سنائیے، پہلے تو آپ نے انکار کیا اب پڑھانے کیسے آ گئے ہیں؟ سیدنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری بیٹی میں انکار کر کے گھر میں چلا گیا، میرے سونے کا وقت، قیلولے کا وقت، دوپہر سونے کا وقت آ گیا، میں نے آنکھ لگائی، میں سو گیا، خواب کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے نبی مکرم نے مجھے فرمایا او حسن بصری، اس ماں نے میرے رب سے اتنا مانگا ہے، اتنی روئی ہے کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ جا کے اس جوان کا جنازہ پڑھا دے۔ اب میں نے تو اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اب اللہ ہی کا حکم آیا، اب پڑھانے آ گیا ہوں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ماں باپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔